السلام علیکم ناظرین، پچھلا ایپیسوڈ اب تک آپ نے دیکھ کر ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ میرے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے 95% پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اب آنے والے ایپیسوڈ کا بڑا ہی شاندار ٹریلر بھی آ چکا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کو بہت بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں حلیمہ کے بارے میں، جس نے عثمان بے، بالا خاتون، اورحان اور صوفیہ کے لاکھ منتوں کے باوجود کسی کی ایک بھی نہیں سنی اور اپنی موت کو ترجیح دی، کیونکہ بقول حلیمہ کے صوفیہ کے لیے جاسوسی کر کے اس نے اپنے والدین کے لیے کئی بار موت کے پندے لگائے، اسے اپنا دشمن سمجھا، عثمان بے کو تیر مارا، بالا خاتون کو دشمنوں کا قیدی بنایا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہر بار عثمان بے اور بالا خاتون کو مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ناکام رہی۔ اس لیے زندہ رہ کر وہ کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ نظریں نہیں ملا پائیں گی، اور جو سنگین غلطیاں اس نے کی ہیں ان کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ اس بوجھ کے ساتھ جینا ان کے لیے موت سے بھی بدتر ہوگا۔ اس لیے اس نے کسی کی بھی نہیں سنی اور بڑی اونچائی سے چھلانگ لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ اس لیے سب ناظرین یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ حلیمہ کی موت ہو چکی ہے، کیونکہ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن ناظرین، اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود بھی حلیمہ کی موت نہیں ہوگی۔ اب حلیمہ کی موت کیوں نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے ناظرین میں ٹھوس ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کو بھی یہ یقین آئے گا کہ حلیمہ کی موت واقعی ہی نہیں ہوگی۔ ناظرین، پہلا ثبوت تو یہ تصویر ہے، اس کو غور سے دیکھیں تو حلیمہ کے پیچھے پانی نظر آ رہا ہے، جو ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی دریا ہے جو اس پہاڑی کے دامن سے گزرتا ہے، اور یا پھر اسی دریا سے ملنے والی بہت بڑی ندی یا نہر ضرور اس پہاڑی کے دامن سے گزرتی ہوگی۔ اس لیے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگانے کے باوجود بھی حلیمہ دریا یا ندی یا اس نہر کے پانی میں گرے گی۔ اس لیے نہ تو حلیمہ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے اور نہ اسے کوئی گہرا زخم آئے گا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ تیز بہتا ہوا دریا یا ندی کا یہ پانی اسے بہا کر اپنے ساتھ لے جائے اور تکن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے، اور کوئی رحم دل راہگیر اسے اٹھا کر گھر لے جائے اور اس کا علاج کر دے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حلیمہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، لیکن اس کی پرورش صوفیہ نے کی ہے اور اسے غیر مسلم بنا کر بڑا کیا ہے، تو اس لیے رائٹر اسے کسی بھی صورت میں غیر مسلم نہیں ماریں گے، کیونکہ ناظرین ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے کہ عثمان بے اور بالا خاتون جیسے ہستیوں کی اولاد کو موت تک غیر مسلم دکھایا جائے، اور اگر ایسا کیا گیا تو بہت بڑا ہنگامہ کڑا ہوگا، کیونکہ نہ صرف یہ عثمانی ریاست کے بانی عظیم عثمان بے کی بے عزتی ہوگی، بلکہ عثمانی ریاست کی تاریخ کے ساتھ بھی مذاق ہوگا۔ اس لیے حلیمہ کی موت ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ موت سے پہلے وہ مسلمان ضرور ہوگی، لیکن اپنے گھر آنے سے پہلے حلیمہ کو بھی ایک بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا، اور وہ اس طرح کہ کمانڈر گلاڈیوس بھی حلیمہ کو اغوا کر سکتا ہے، کیونکہ کمانڈر گلاڈیوس حلیمہ کی وجہ سے صوفیہ کا عثمان بے کے ساتھ اتحاد کا شدید مخالف ہے، اور اسی اتحاد کی مخالفت کی وجہ سے صوفیہ نے اسے بڑا ذلیل کیا ہے، اور بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے کمانڈر گلاڈیوس کو نہ صرف عثمان بے سے زبردستی اتحاد پر مجبور کیا، بلکہ عثمان بے کے ماتحت کام کرنے کا حکم نامہ بھی لائی ہے، اور شہنشاہ نے یہ حکم نہ ماننے کی صورت میں اس کے موت کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اس لیے کمانڈر گلاڈیوس اب حلیمہ کو اغوا کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا کر کے وہ ایک تیر سے دو شکار کرے گا۔ اگر ایک طرف وہ حلیمہ کے ذریعے صوفیہ کو قابو میں کرنے کا منصوبہ بنائے گا، کیونکہ صوفیہ بھی حلیمہ کو اپنے بیٹی کی طرح چاہتی ہے، تو دوسری طرف وہ حلیمہ کے ذریعے عثمان بے اور بالا خاتون کو بھی قابو میں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر کمانڈر گلاڈیوس کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حلیمہ کو موت کے گھاٹ اتارے گا، اور حلیمہ کی موت نہ تو کسی صورت صوفیہ برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی عثمان بے اور بالا خاتون۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ شناخت ظاہر ہونے کے باوجود حلیمہ کی کہانی مزید پرتجسس ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ مداحوں کی تجسس کو بڑھانے کے لیے حلیمہ کو اس پہلے ٹریلر میں بھی نہیں دکھایا گیا، لیکن دوسرے ٹریلر میں امید ہے کہ حلیمہ کے حوالے سے پرتجسس مناظر ضرور شامل کیے جائیں گے۔ دوسری طرف آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ منگول کمانڈر اورلک کوچار کے خاص سپاہی علاؤدین اور گونجا خاتون کو گرفتار کر چکے ہیں۔ ناظرین، علاؤدین جیسے سمجھدار شہزادے سے کسی کو اتنی جلد بازی اور شدید غصے کا شکار ہو کر ایسے فیصلے کی توقع ہرگز نہیں تھی۔
اگرچہ اورحان بے نے بھی تمام حدیں پار کی، کیونکہ اس نے نہ صرف سب کے سامنے ایک شہزادے کو مارا، اسے بے عزت کیا، بلکہ اس نے علاؤدین کو ڈرپوک ہونے، جنگ سے بھاگنے اور مدرسے میں واپس جانے کے طعنے بھی دیے۔ اس لیے اس سنگین غلطی کی سزا اورحان کو بھی ضرور ملنی چاہیے، لیکن علاؤدین نے بڑے غلط وقت میں یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے کائی خاندان کو مٹانے کے لیے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اس لیے علاؤدین کے اس فیصلے کا یہی نتیجہ نکلا کہ نہ صرف اس نے اپنی اور گونجا خاتون کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، بلکہ عثمان بے کو بھی ایک بہت ہی بڑے مشکل امتحان میں ڈال دیا۔ اور اس پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھ بھی لیا کہ منگول کمانڈر اورلیک کوچار نے گونجا کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو اب کیا اگلی ایپیسوڈ میں گونجا خاتون کا خاتمہ ہوگا؟ اور کیا علاؤدین کو اپنی پہلی غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی چہیتی بیوی کی شہادت ہوگی؟ تو ناظرین، لگتا تو ایسا ہے کہ منگول کمانڈر اورلیک کوچار گونجا کو مارنے کا حتمی حکم دے گا، لیکن علاؤدین یہ حکم سن کر لڑے گا اور موقع پر گونجا خاتون کو موت سے بچانے میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ اورلیک کوچار علاؤدین کو کہے گا کہ وہ گونجا کو اس لیے مارے گا کیونکہ عثمان بے نے شہزادی احسن بیکے کو مارا تھا، اور وہ بھی ایک عورت اور شہزادی تھی، جس پر علاؤدین اسے بتائے گا کہ شہزادی احسن بیکے کو صوفیہ نے مارا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ترکوں نے کبھی بھی عورت کو اپنے ناجائز انتقام کا نشانہ نہیں بنایا ہے۔ اور دوسرا شہزادی الجیتو خان کی بیٹی تھی، جس کو عثمان بے جیسا سمجھدار سردار ہرگز نہیں مارے گا، کیونکہ وہ اس کے نتیجے سے اچھی طرح واقف ہے، جس پر منگول کمانڈر اورلیک کوچار بھی ضرور شک میں پڑ جائے گا اور اپنے اس فیصلے کو مؤخر کر دے گا۔ دوسری طرف اگرچہ بیگم خاتون نے منگول کمانڈر کو یہ جھوٹ ضرور بولا ہے کہ عثمان بے نے شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا ہے، کیونکہ بیگم خاتون کچھ بھی کر کے عثمان بے سے اپنا انتقام لینا چاہتی ہے، جس کے لیے اس نے صوفیہ سے بھی اتحاد کیا ہے۔ اور بیگم خاتون کے جھوٹ کی دوسری بڑی وجہ صوفیہ سے اتحاد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف کمانڈر گلاڈیوس بھی یہ راز جانتا ہے کہ صوفیہ ہی نے شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو مارا ہے، اور اب تو صوفیہ کی وجہ سے بازنطینی شہنشاہ بھی اس کے خلاف ہو چکا ہے، کیونکہ کمانڈر گلاڈیوس نے اس کی حکم کی نافرمانی کی ہے، جو کہ کلی بغاوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کمانڈر گلاڈیوس بھی اپنا ارادہ بدل چکا ہے، اور اس نے منگول کمانڈر کے ساتھ عثمان بے اور صوفیہ کے خلاف اتحاد بھی کیا ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ منگول کمانڈر کے ساتھ اتحاد کے وقت اورلیک کوچار نے اس کو برسا کے تخت پر بٹھانے کا وعدہ بھی کیا ہے، تو اس لیے کمانڈر گلاڈیوس بھی منگول کمانڈر اورلیک کوچار کو ضرور بتائے گا کہ صوفیہ ہی نے شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو عثمان بے کو پنسانے کے لیے مارا تھا، تاکہ اس طرح منگول کمانڈر سب سے پہلے صوفیہ کو مار کر اس کے راستے کا کانٹا صاف کر دے، اور اس طرح وہ برسا کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس طرح وہ بازنطینی شہنشاہ کے غضب سے بھی بچے گا اور برسا پر منگولوں کے زیر سایہ حکومت بھی کرے گا۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے کیا بیگم خاتون فاطمہ کو اغوا کر پائے گی یا پھر کوئی اسے بچانے میں کامیاب ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کون ہوگا؟ اور یا پھر اس اغوا کے دوران بیگم خاتون اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ اس موضوع پر اور ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔